السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہم رب زدنی علما، آمین۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ لوگوں کو پہلے سے معلوم ہے کہ معاشرے کے بگاڑ کے اسباب و علاج کے اوپر مجھے 2 تاریخ کو مجھے پروگرام دینا تھا، لیکن وہی ہوتا جو منظور خدا ہوتا ہے، وما تشاؤون الا یشاء اللہ۔ میری بھتیجی کی طبیعت خراب ہو گئی اور کافی زیادہ خراب ہوئی، جس کی وجہ سے انتقال بھی کر گئی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دے اور انہیں جنت میں مقام عطا کرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہر کسی کو ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ معاشرے کے بگاڑ، اسباب و علاج کے اوپر ہم آپ کے سامنے بات کریں گے۔ آج حالات اتنے برے ہیں کہ معاشرہ اس قدر بگڑ چکا ہے اور اتنے اسباب ہیں کہ اس کو گنایا نہیں جا سکتا ہے۔ معاشرے کے اندر اتنی بگاڑ ہونے کے باوجود نہ اس کے اوپر کنٹرول کرنے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں، بلکہ معاشرہ بد سے بد ہوتا چلا ہی جا رہا ہے، بد سے بدتر۔ علماء کرام کی اتنی تقاریر ہیں، قرآن و حدیث لوگوں کے گھروں کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود شیطان نے اپنا شکنجہ اس طرح سے کسا ہے کہ اس سے آدمی نکل نہیں پا رہا ہے، اور معاشرے کے اندر بگاڑ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ معاشرے کے اندر بہت سارے بگاڑ کی وجوہات ہیں، بہت ساری۔ ان میں سے پہلی وجہ یہ ہے، پہلی وجہ معاشرے کے اندر بگاڑ کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آخرت کو اپنے آپ سے بھلا دیا۔ پہلی وجہ، اگر انسان آخرت کی فکر کرے تو وہ خود کو اور اپنے گھر والے کو، دونوں کو اچھا بنا سکتا۔ باوجود اس کے کہ ہم قرآن کی آیتیں بھی پڑھتے ہیں، ہم محمد الرسول اللہ کی حدیث کو بھی پڑھتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمیں دنیا سے جانا ہے، ہمیں موت کے گھاٹ اتر جانا ہے، ہمیں ایک نہ ایک دن مر کر کے چلے جانا ہے، لیکن اس کے باوجود معاشرے کے اندر بے حیائی، معاشرے کے اندر بدعقیدگی، معاشرے کے اندر بدعمال، معاشرے کے اندر خرافات، معاشرے کے اندر بے پردگی عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ پہلی وجہ یہی بتائی گئی، اگر آخرت کی فکر کر لو، مرنے کی فکر کر لو،
قبر کی فکر کر لو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی فکر کر لو، تو معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ قرآن نے اسی کا اعلان کیا اور کہا اے لوگو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والے کو دونوں کو جہنم سے بچاؤ، خود کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے گھر والے کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ جب تم بچ رہے ہو، اپنے آپ کو بچا رہے ہو جہنم کی آگ سے، اور تمہارا بچہ ایسا کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا سکتا ہے، تمہاری بیٹی ایسا کام کر رہی ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا سکتی ہے، تمہارا گھر والا ایسا کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا سکتے ہیں، تو فرمایا تم اس کی ذمہ داری، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کو روکو، تم اس کو ٹوکو، تم اس کو منع کرو، کوشش کرو کہ وہ اپنے آپ کو بھی اس برے کام سے بچا لے اور جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے۔ آخرت کی فکر ہمارے یہاں سے دھیرے دھیرے نکلتا ہی چلا جا رہا ہے۔ جوانوں میں تو یہ فکر ہے ہی نہیں، بزرگ ہمارے لیے مثال ہوا کرتے تھے، بوڑھے ہمارے لیے مثال ہوا کرتے تھے، لیکن آج آخری دہلیز پہ وہ کھڑے ہیں زندگی کے، لیکن اس کو بھی آخرت کی فکر نہیں ہے۔ آج ہمارا بزرگ بھی، جوان کا تو یہی عالم ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جو لوگ مجھے سن رہے ہو غور کرو، آخری سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آخرت کو بھلا دیا ہے۔ پہلی وجہ یہی ہے کہ ہم نے آخرت کو بھلا دیا، آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ اگر آخرت کی فکر ہوتی، صبح کرتے الحمدللہ سے شروعات کرتے، اللہ کا نام لے لیتے، نماز فجر پڑھتے، تلاوت قرآن پاک پڑھتے، اس کے بعد اپنے آپ کے اوپر غور و فکر کرتے، رات ہوتی، رات میں آپ نے سوتا تو پورے دن کا وہ معائنہ کرتا، اندازہ لگاتا کہ آج اس نے زیادہ نیکیاں کی ہے کہ زیادہ گناہ کیا ہے، اگر زیادہ اس نے گناہ کیے ہیں تو وہ توبہ کرتا، اور توبہ کرنے کے بعد سو جاتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، پہلی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اور آپ نے، یا یوں سمجھ لیجیے اکثر لوگوں نے آخرت کو بھلا دیا ہے، آخرت کو بھلا دیا ہے۔ آخرت سے مراد عذاب قبر، آخرت سے مراد جہنم کی آگ، آخرت سے مراد قیامت کا دن، اس دن کو ہم نے اور آپ نے بھلا دیا۔ پہلی وجہ یہی ہے، اسی وجہ سے معاشرے کے اندر بگاڑ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ موبائل دیکھیے نوجوانوں کے پاس ہیں تو الا ماشاءاللہ کسی کے موبائل ایسے ہوں گے جس کے اندر غلط چیزیں نہ ہو، ورنہ اکثر کے موبائل کے اندر فلمیں، گانے، سیریل سب بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ اور ابھی ایک معاشرے کو بگاڑنے والا ایک اور سامنے ایک اور ڈرامہ آ چکا ہے۔ یہ تو ہے ہی موبائل بگاڑنے کی وجوہات، ٹک ٹاک تو تھا ہی، فیس بک، واٹس ایپ، ان سب چیزوں سے غلط غلط میسج لوگوں کے پاس پہنچتا ہی چلا گیا، لوگ پڑھتے چلے گئے، اتنے لوگوں کو شیئر کرو، اتنی نیکیاں ملیں گی، اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے، طرح طرح کے میسج، اور اس کی تحقیق نہیں ہوئی اور اسی کے پر عمل ہوتا چلا ہی چلا گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ سب تو وجوہات ہے ہی، لیکن ابھی ایک نیا نکلا ہوا ارطغرل غازی ڈرامہ کے نام سے، جس کے اوپر نوجوان پاگل ہوتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ارطغرل غازی ایک ڈرامہ نکلا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ، اور اس کے اندر جو بدعقیدگی دکھائی گئی ہے، اس کے اندر بیکار چیزیں جو دکھائی گئی ہے، اس کی وجہ سے نوجوانوں کا عقیدہ بگڑ سکتا ہے، بچوں کا بھی عقیدہ بگڑ سکتا ہے، مسلمانوں کے اندر بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے۔ کیسا ڈرامہ ہے؟ اس کے اندر ایک لڑکا لڑکی کی محبت دکھائی گئی ہے، باقاعدہ دونوں ملتے ہیں اور عشق خاطر کہتے تمہارے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا، جبکہ اس
ڈرامے اور اس سیریل کے اندر یہ دکھایا گیا ہے، اس ڈرامے کے اندر ارطغرل الغازی کے اندر یہ دکھایا گیا ہے، ایک لڑکا ایک لڑکی جس کا نام ارطغرل ہے، وہ ایک حلیمہ سلطان کی ایک لڑکی ہے، اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نکاح سے پہلے ہاتھ پکڑتا ہے، ملتا بھی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے۔ محمد رسول اللہ کے پاس لڑکیاں بیعت کرنے کے لیے آئی، نبی اکرم کے پاس آئی، اللہ کے نبی ہاتھ ملا لیجئے، ہم آپ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے بیعت کرنا چاہ رہے ہیں۔ نبی اکرم نے فرمایا نہیں، ہم لڑکیوں سے ہاتھ نہیں ملاتے۔ حضرت عائشہ سے کہنے لگے، عائشہ ان سے کہہ دو ہاتھ ملانے کی دور کی بات، محمد رسول اللہ لڑکیوں کے ناخن کو اور غیر محرم کے ناخن کو چھونا گوارا بھی نہیں کر سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ چیزیں دکھائی گئی ہے، محبت، عشق، یہ ساری چیزیں اس کے اندر دکھائی گئی ہے۔ اس کے اندر بدعقیدگی دکھائی گئی ہے، اس کے اندر ایک آدمی ایسا دکھایا گیا جس کا نام ابن العربی ہے، ابن العربی، اور وہ ابن العربی کو آنے والا کیا ہونے والا پہلے سے معلوم ہو جاتا ہے، پہلے سے۔ میرے پیارے ساتھیوں، غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غیب کو جانتا ہی نہیں ہے، غیب صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کر رہا اللہ تعالیٰ، اے نبی آپ کو بھی غیب کا علم نہیں ہے بلکہ اللہ ہی غیب کو جانتا ہے۔ نبی اکرم کہتے ہیں، اگر میں غیب کو جانتا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب کو جانتا تو بہت سے بھلائیوں کو حاصل کر لیتا۔ ارطغرل الغازی کے اوپر، ارطغرل الغازی جو ایک ڈرامہ ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرو، صحیح کتاب پڑھنے کی کوشش کرو۔ قرآن ہمارے سامنے موجود، احادیث موجود، قرآن کی تفاسیر ہمارے پاس موجود، قرآن کی تفسیریں آپ پڑھنے کی کوشش کیجئے، صحابہ کرام کے واقعات، صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ صحابہ کرام نے جو جنگیں لڑی ہیں، اللہ اکبر، حضرت خالد بن ولید، حضرت سعد بن وقاص، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کرام، ان لوگوں کے واقعات پڑھیے، تب آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوگا۔ یہ ارطغرل الغازی دیکھ لینے سے آدمی کے دل کے اندر جنون پیدا ہو، نماز سے کوئی مطلب نہیں، اس میں باقاعدہ بدعقیدگی دکھائی گئی ہے۔ ایک عقیدہ بگاڑنے والی چیزیں، وہ تعویذ ابن العربی پہنا دیتا ہے اور کہتا ہے اس کو اپنے پاس رکھیے رہو، تعویذ۔ اب بتائیے، نبی اکرم نے تعویذ پہننے سے منع کیا ہے، تعویذ لٹکانے سے منع کیا ہے، اور باقاعدہ حدیث میں اتنا بھی آیا، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جو یہ ڈرامہ دیکھتا ہو اس کے ذہن میں تو یہی بات آ سکتی ہے کہ یہ تعویذ لٹکایا جا سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، نبی اکرم اپنی زندگی میں فرما گئے کہ اپنے آپ کے اندر یہ چیز یہ کام نہ کرو ورنہ تم نے شرک کیا۔ اور جو شرک کرے گا، جو شرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے ذات کے علاوہ کسی اور کے اوپر بھروسہ کرنا، کسی بھی چیز کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ہو، ڈاکٹر علاج کر سکتا ہے، لیکن آپ یہ کہیں کہ ڈاکٹر نے اچھا کر دیا، یہ بھی شرک ہے۔ ڈاکٹر کے ذریعے سے اللہ نے اچھا کر دیا، یہ ہے توحید، یہ ہے توحید۔ تو بدعقیدگی اس کے اندر دکھائی گئی ہے۔ عقیدہ کا باقاعدہ اس طریقے سے اس کے اندر بنایا گیا ہے کہ جو نہ جاننے والا ہو، جاہل قسم کے لوگ اگر ارطغرل الغازی کو دیکھ لے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا عقیدہ خراب ہو سکتا ہے، وہ شرک کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے، وہ گناہ کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے، وہ عشق کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ بہت سے خرافات کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے میری گزارش ہے کہ ایک ارطغرل الغازی ڈرامہ ہرگز نہ دیکھیں نوجوانوں، بالکل نہ دیکھیں۔ وہ ارطغرل غازی ڈرامہ نہیں ہے، وہ یوں سمجھ لیجیے آپ کو بگاڑنے کی ایک وجہ، بگاڑنے کا ایک سامان ہے۔ اس کے اندر اور بھی چیزیں دکھائی گئی ہے۔ ایک تو غیب کے تعلق سے بتایا گیا، ابن العربی کو سب پتہ ہو جاتا ہے، ابن العربی پھونکتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے، ابن العربی ایسا کرتے ہیں ایسا ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ سب بےہودگی والی بات ہے۔ وہ تعویذ، یہ سب چیزیں کچھ نہیں، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ کے ذات کے اوپر توکل اور بھروسہ کرنا سیکھیں۔ عشق کے اندر دکھایا، عشق اور محبت اس کے اندر دکھایا گیا۔
اب اندازہ لگائی اسلام اس کی قطعاً اجازت دیتا ہے شادی کے بعد، آفٹر شادی، شادی کے بعد، بیفور شادی نہیں، محبت شادی سے پہلے کرنے کا، کسی کے ساتھ عشق کرنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے، شادی کے بعد اب اپنے بیوی سے محبت کرو، اپنے بیوی سے محبت کرو اور جتنا چاہے اتنا کرو، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ مت کرو، لیکن اپنی بیوی سے محبت کرو۔ لیکن کہیں آپ کی بیوی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ سے روک رہی ہے تو آپ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ قرآن کریم کے اندر یہ آیت موجود ہے وما اموالکم ولا وما یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے تمہیں یہ چیز غافل نہ کرے۔ تو یہ عقیدہ کو خراب کرنے والا یہ ارطغرل الغازی بھی ایک ڈرامہ ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس کو عاشقی، محبت وغیرہ دکھایا گیا ہے، اور اس کے اندر اور ایک چیز دکھائی گئی ہے، اس کے اندر بتایا گیا ہے ارطغرل الغازی کے اندر کہ کس طریقے سے لڑکیاں رہا کرتے تھے پہلے، کس طریقے سے لڑکے رہا کرتے تھے پہلے، کس طریقے سے باقاعدہ ایک ڈرامہ کے شکل میں، ایک فلم کے شکل میں اس کو دکھایا گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ارطغرل الغازی دیکھنے والوں توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے۔ آپ کا بچہ اگر دیکھے پڑھا لکھا نہ ہو تو اس کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے اور یہ تعویذ وغیرہ لٹکا سکتا ہے، محبت وغیرہ میں وہ مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے ارطغرل الغازی سے بچنے کی کوشش کریں اور بچائیں اور شیئر کریں باقاعدہ، اور آپ لوگوں سے بتائیں کہ سخت باقاعدہ دیکھنا ہی نہیں بلکہ شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، کتابیں اتنی سارے موجود ہے، علماء کرام کی تقریریں موجود ہے، آپ علماء کرام کی تقریریں سنیں، آپ باقاعدہ بہت ساری تاریخی کتابیں ہیں، البدایہ والنہایہ، یہ سب کتابیں آپ پڑھنے کی کوشش کریں، سیرت کی کتابیں پڑھنے کی کوشش کریں، الرحیق المختوم، ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ، یہ سب کتابیں آپ پڑھیے، ہندی میں، اردو میں، انگلش میں، ان تمام لینگویجز میں یہ کتابیں آ چکی ہیں، آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ کتاب سے دوستی کیجئے۔ یہ جو آپ ڈرامہ دیکھتے ہیں اس کے اندر لڑکی کی تصویر بتائیے، ایک لڑکی کو دیکھا جا رہا ہے، اور باقاعدہ حلیمہ سلطان کو جس طریقے سے، اور آپ جانتے ہیں میں نے باقاعدہ اس کے تعلق سے میں نے پتہ لگایا کہ یہ کیسی لڑکی ہے، کون ہے، کیا ہے، کیسا، تو اس میں بتایا گیا ایک ایکٹرس ہے، ایکٹر، ہیروئن ہے یہ، اور یہ پیسہ لے کر کے یہ کام کرنے والی ہے، اور پیسہ لے کر کے اس نے کام کیا، اور یہ ننگی باقاعدہ فوٹو بھی ان کا ہے، اور غلط چیزیں اور زیادہ تر سیکسی فوٹو وہ ڈاؤن لوڈ کیا کرتی ہے میرے پیارے ساتھیوں، اور اس کو دیکھ کر کے آج ہمارے مسلمان لڑکیاں اس کو آئیڈیل سمجھ رہی ہے، اس کو آئیڈیل سمجھ رہی ہے۔ آئیڈیل سمجھنا ہے تو محمد رسول اللہ کی بیویوں کو آئیڈیل سمجھو، آئیڈیل سمجھنا ہے تو نبی اکرم کی صحابیات کو آئیڈیل سمجھو، آئیڈیل سمجھنا ہے تو محمد رسول اللہ کی بیٹیوں کو آئیڈیل سمجھو۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت فاطمہ کو دیکھو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں کہہ رہی ہیں او علی، او میرے شوہر، اگر میں انتقال کر جاؤں تو مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا، کہیں کسی کی نظر میرے جسم کے اوپر نہ پڑ جائے۔ یہ پردہ دکھایا گیا، بتایا گیا میرے پیارے ساتھیوں، اور قرآن کریم کی ان آیتوں کو پڑھو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے عورت تو اپنے گھر کے اندر ٹھہری رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے لڑکیوں تم زمانہ جاہلیت کی طرح بن صبر کر کے اور اپنے جسم کو دکھاتے ہوئے باہر نہ نکلا کرو۔ یہ کون سا ڈرامہ ہے جس کے اندر لڑکیوں کو باقاعدہ دکھایا گیا، ان کی چہروں کو ایسا خوبصورت بنا کر کے پیش کیا گیا، آج ایک نوجوان لڑکا اس کو دیکھتا ہے اور اپنی بیوی کو دیکھتا ہے، وہ لڑکا اپنی بیوی سے کہتا دیکھو کتنی اچھی دکھ رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، یہ ڈرامہ نہیں، یہ میاں بیوی کے درمیان بھی باقاعدہ میاں بیوی کے درمیان بھی دوری پیدا کرنے کی ایک وجہ ہے، یہ ڈرامہ نہیں، ہمارا عقیدہ کو بگاڑنے والا بھی ایک ڈرامہ ہے، یہ ڈرامہ نہیں بلکہ یہ انسان کی زندگی کو اور آخرت کی زندگی کو برباد کرنے والا ڈرامہ ہے۔ اس وجہ سے اس سے بچنے کی کوشش کرو میرے پیارے ساتھی۔ اسلام اس کی قطعاً اجازت دے سکتا ہے کہ آپ باقاعدہ لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں، اب بتائیے، اور میک اپ کر کے اور کیسے کیسے کر کے اس کے اندر حلیمہ سلطان اور ارطغرل الغازی کو دکھایا گیا، اور بے شمار چیزیں دکھائی گئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، معاشرے کے اندر بگاڑ کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ایک سبب ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ ڈرامہ دیکھ کر کے اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔
قرآن و حدیث نہیں، قرآن پڑھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر پورا عقیدہ بتایا گیا، پورا عقیدہ بتایا گیا، زندگی گزارنے کا طریقہ احادیث کے اندر، قرآن کریم کے اندر اس کی تفسیر پڑھنے کی کوشش کرو میرے پیارے ساتھیوں۔ آپ کے پاس وقت ہے، گزارش یہ ہے کہ آج یوٹیوب کے اندر آپ غلط چیزیں نہ دیکھیں۔ بگڑنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہم یوٹیوب کے اندر ایسی ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے بگاڑ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے۔ فلمیں، اب ہیرو کی طرح، ہیروئن کی طرح اپنے بیوی ڈھونڈ رہے ہو، بتائیے، اندازہ لگائیے، ہیروئن جیسے فلموں میں دکھایا گیا ویسے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ آپ اپنی بیوی ایسی لاؤ، فرمایا تمہاری بیوی ایسی ہو جو اللہ سے محبت کرنے والی ہو، تمہاری بیوی ایسی ہو جو تمہاری فرما برداری کرنے والی ہو، تمہاری بیوی ایسی جو قرآن حدیث کے اوپر عمل کرنے والی ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ سب چیزیں بتایا گیا ہے، لیکن آج نوجوان نسل اتنی بری طریقے سے ان چیزوں میں پھنس چکی ہے، اور یہ نوجوان نسل یوٹیوب اور ٹک ٹاک کے اندر، بتائیے ٹک ٹاک یہ بھی ایک معاشرے کو بگاڑنے کی ایک وجہ، یہ بھی ٹک ٹاک بھی، لڑکیاں جس کو کسی نے آج تک نہیں دیکھا، لاکھوں اور کروڑوں فین اس کے اندر موجود ہیں، کروڑوں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کے اندر لڑکیاں، مسلم لڑکیاں، السلام علیکم، کیسی دکھ رہی ہوں، اور باقاعدہ اسٹائل کر کے مجھے فالو کرو اور مجھے لائک کرو، میں نمبر دوں گی۔ ایک سے ایک لڑکیاں، ثنا اور نہ جانے کون کون سی فاطمہ اور بیوٹی خان اور کون خان۔ میرے پیارے ساتھیوں، اندازہ لگائیے، یہ سب لڑکیاں، یہ لڑکیاں نہیں ہیں، ایک مسلمان لڑکیوں کی شکل میں شیطان ہے، شیطان۔ اس وجہ سے ٹک ٹاک کی یہ لڑکیوں کو دیکھ کر کے آپ سمجھو اس کی اتنے زیادہ فالوور ہو چکے ہیں، یہ پاپولر ہو چکی ہے۔ یہ کوئی پاپولر والی بات نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں آپ کتنے زیادہ پاپولر ہو، اللہ کی نظر میں کتنے زیادہ کتنے زیادہ محبوب ہو، یہ جاننے کی کوشش کرو۔ اللہ آپ سے راضی، آپ اللہ سے راضی، ہم اللہ سے راضی، اللہ ہم سے راضی، یہ جاننے کی کوشش کریں، اور ٹک ٹاک کو دیکھ کر کے اپنی زندگی کو نہ بگاڑیں۔ بہت ساری لڑکیاں ٹک ٹاک پہ ویڈیو بھیج رہی ہے، اور باقاعدہ ناچ کر کے، گا کر کے، اور کیسی کیسی سیکسی ڈریس پہن کر کے اپنی جسموں کو دکھا رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی وجہ سے اسلام نے بتایا ہے یہ خرابیاں جو ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ماں باپ نے، ہمارے بھائیوں نے، اس کے ذمہ داران نے دھیان نہیں دیا، غور و فکر نہیں کیا۔ آپ کا بچہ 7 سال کا ہو تو اپنے بچے کو مروا اولادکم بالصلاۃ، نماز پڑھنے کا حکم دو، نماز پڑھنے کی تلقین کرو۔ جب بچہ 10 سال کا ہو تو مار مار کر کے نماز پڑھاؤ۔ بتایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بچہ چھوٹا ہو اس کو عقیدہ بتاؤ، سمجھاؤ۔ محمد الرسول اللہ اپنے اس چھوٹے سے بچے کو سمجھا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو بتا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں؟ اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تم مانگو تو اللہ سے مانگو، جب تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ محمد الرسول اللہ ایک بچے کو توحید کا درس دے رہے ہیں، محمد الرسول اللہ ایک بچے کو توحید سکھا رہے ہیں اور شرک سے بچا رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ذمہ داری ہماری تھی، ہم نے اپنے بچوں کے اوپر اور اپنے بچوں کے اوپر ہم نے دھیان نہیں دیا، اسی وجہ سے ہمارا بچہ ٹک ٹاک پہ لگا رہتا ہے، ہمارا بچہ فری فائر پہ لگا رہتا ہے، ہمارا بچہ PUBG گیم کے اندر لگا ہوا ہے، ہمارا بچہ یوں ہی موبائل کے اندر پڑا ہوا ہے 12 بجے اور 1 بجے پر رات پر جاگ کر کے موبائل استعمال کر رہا ہے۔ رات میں اٹھو، محمد الرسول اللہ خود اٹھا کرتے تھے، اپنے بچوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ محمد الرسول اللہ کے صحابہ رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو کیا ہو گیا کہ ہم خود اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں جہنم سے، اپنے گھر والے کو بھی بچانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ بیٹی فرمائش کرتی ہے کہ ہمیں موبائل بڑا والا نہیں دو گے، ہمیں موبائل اینڈرائڈ نہیں دو گے، ہم پڑھنے نہیں جائیں گے، ہم فلاں کام نہیں کریں گے۔ باپ بیٹی کے محبت میں ایسا گرفتار ہوتا ہے کہ اپنی بیٹی کو 20 اور 40 ہزار والا موبائل لا کر کے دے دیتا ہے، اور وہی بیٹی باقاعدہ ٹک ٹاک بنا کر کے اپنی تصویریں چھوڑ رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، اندازہ لگاؤ، یہ ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے۔ آخرت کی فکر نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے۔ یہ ہم نے اور آپ نے
सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल किया है, इन चीजों का जो इस्तेमाल किया हमने गलत इस्तेमाल किया। अपने बच्चों को हमने तालीम सही नहीं दी। हाँ, कोई आदमी गूगल से मुफ्ती हो सकता है, चंद किताबें चंद तकरीर मौलवी को सुन लेता और मुफ्ती बन गया। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा नहीं है। अपने बच्चे को समझाने की कोशिश करें, पढ़ाएं, और कुरान करीम की तफसीरें मौजूद है, तिलावत मौजूद है। आप अपने घर के अंदर एक कानून नाफिज करें, एक शेड्यूल बनाएं। सुबह में सबको उठना है, नमाज पढ़ना है, तिलावत कुरान सुनना है, साथ साथ में बाकायदा अपने बच्चे को पर कानून नाफिज करें कि ईशा के बाद जागने का इस्लाम में हुक्म नहीं है। यूं ही बगैर अगर जरूरत हो तब आप जाग सकते हैं। आप मोबाइल के चक्कर में, यूट्यूब के चक्कर में, और इसी तरीके से फ्री फायर के चक्कर में, पबजी गेम के चक्कर में, और टिकटॉक के चक्कर में, और इसी तरीके से इर्तुगरुल गाजी के चक्कर में 12-12 बजे तक जागते हैं। और सुबह की फजर की नमाज, और सब सुबह की फजर की नमाज छोड़िए, हदीस में आता है सुबह की फजर की 2 रकात सुन्नत। आसमान और जमीन के अंदर जितने खजाने हैं, आसमान और जमीन के दरमियान जितने खजाने हैं, इन खजानों से बढ़ करके है। हम रात में 2-2 बजे तक जागते हैं, अंदाजा लगाइए हम सुबह में कैसे उठ सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये सारी वजूहात हैं हमारे बिगाड़ की, सारी वजूहात हैं। इन सब के ऊपर पाबंदी लगाना, पाबंदी करना जरूरी है। जो बाप है वो अपने बेटे को समझाए, जो माँ है वो अपनी बेटी को समझाए, भाई है अपनी बहनों को समझाए, शौहर है अपनी बीवी को समझाए, वरना मरने के बाद कोई फायदा देने वाला नहीं, मरने के बाद कोई आपका काम आने वाला नहीं। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी बड़ी हस्ती, अल्लाह के बाद सबसे बड़ी हस्ती मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी से कहा था, आई मेरी बेटी सलूनी में माली लाउनियन के मिनल्लाहि शैया, दुनिया में जो भी मांगना है मांग लो, मरने के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह भी तुम्हें का काम नहीं आएंगे। अमल कर लो, आई मेरी बेटी अमल कर लो। मेरे प्यारे साथियों, क्या हम बाप होने के नाते अपने बेटियों को कहते हैं बेटी अमल कर लो, भाई होने के नाते अपने भाइयों से कहते हैं अमल कर लो, बाकायदा शौहर होने के नाते अपने बीवियों को कभी कहते हैं बीवी अमल कर लो, मरने के बाद कोई काम देने वाला नहीं है। आज जरूरत इस बात की है, अपनी जिम्मेदारी को संभालने की कोशिश करो, अकीदा को दुरुस्त करो, आखिरत की फिक्र करो, कुरान हदीस के ऊपर, कुरान हदीस को पढ़ने और पढ़ाने की कोशिश करो। कुरान हदीस आपस में, मियाँ बीबी आपस में एक दूसरे को हदीस सुनाओ, दूसरे से हदीस सुनो, एक दूसरे को वाकयात सुनाओ, दूसरे को वाकयात सुनाओ, सुनो और सुनाओ। अब इर्तुगरुल गाजी देख रहे हैं, मियाँ बीवी मिलकर के टिकटॉक देखें, मियाँ बीवी मिलकर के गलत फिल्में देखें, मियाँ बीवी मिलकर के ये सीरियल देखें, और तरह तरह से पाकिस्तानी सीरियल, हिंदुस्तानी सीरियल, बहुत सारी, जिसकी वजह से हमारी औरतें क्या कहना, लड़कियां तो ऐसी सीरियल के चक्कर में, मेहमान आया हुआ है, मेहमान को खाना सही से नहीं दे रही है, मेहमान आया हुआ है पानी तक नहीं, शौहर से गुस्सा कर रहे, जाइए ठंडा ला करके दे दीजिए, नजर सीरियल से नहीं हटती। ये हालात हैं हमारे और आपके। कभी गौर किया, ये आंखें अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, ये कान जिससे हम और आप सुनते हैं ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इस आंख का भी हमें अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा, इस कान का भी अल्लाह के यहाँ हमें जवाब देना पड़ेगा। कुरान करीम की आयत वाला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, हर नेमत का हमें अल्लाह के यहाँ जवाब देना है। तो मोहतरम नाज़रीन, अगर आंखें हैं तो आंख का सही इस्तेमाल कीजिए, कान है कान का सही इस्तेमाल कीजिए, पैसा है पैसा का सही इस्तेमाल कीजिए, मोबाइल है मोबाइल का सही इस्तेमाल कीजिए, औलाद है औलाद को सही इस्तेमाल कीजिए, बीवी है उसका भी सही इस्तेमाल होना चाहिए। अगर आपने गलत इस्तेमाल कर दिया तो याद रखिए हर चीज का हिसाब हमें और आपको देना पड़ेगा। रब करीम से हम दुआ करते हैं कि रब करीम, ये चंद बातें आपके सामने मैंने रखी है, अल्लाह ताला से दुआ है कि जो बिगाड़ के असबाब है इन असबाब को हमें खत्म करने की, कुरान हदीस के ऊपर अमल करने की, गलत चीजों से बचने की, बेहतरीन चीजों को अपने माशरे के अंदर लाने की, जैसे कि कुरान हदीस अपने यहाँ पाबंदी के साथ पढ़ाएं, अकीदा दुरुस्त कराएं, आखिरत की फिक्र करें, हर दिन को आदमी अपना आखिरी दिन समझे। ये नहीं मर जवानी में अमल कर लेंगे, बुढ़ापे में अमल कर लेंगे, हर दिन को आखिरी दिन समझे। अगर आज हमारी मौत हो जाए तो हमारे पास कितने अमाल हैं, हमारे पास कितनी नेकियां हैं, क्या हम जन्नत में जा सकते हैं? हर दिन को आखिरी दिन समझ करके हम गुजारने की कोशिश करें। रब करीम से दुआ
دعا ہے کہ رب کریم ہم جمی مسلمانوں کو جب تک زندہ رکھے، اسلام کے اوپر زندہ رکھے، صحیح عقیدے کے اوپر زندہ رکھے، شرک سے بچائے۔ مشرک بہت سے ایسے کٹھ ملا ہیں جو شرک کے اوپر دعوت دیتے ہیں، تعویذ دیتے ہیں، یہ 10 روپے کی تعویذ، یہ 20 روپے کی تعویذ، یہ 100 روپے کی تعویذ، یہ 1000 روپے کی تعویذ، یہ کٹھ ملا اللہ کی قسم یہ ایک بھی تعویذ ذرہ برابر فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، عزت، ذلت اور اسی طریقے سے پریشانی اور اسی طریقے سے فائدہ، ان تمام چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اللہ کے علاوہ کوئی شفا دینے والا، اللہ کے علاوہ کوئی بیمار کرنے والا نہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ بیمار کرتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے، ایک ذریعہ بنا دیتا ہے کسی ڈاکٹر کو، کسی آدمی کو، لیکن آپ تعویذ پہنے اور کسی مولوی کو اللہ جان لیں، کسی پیر کو اللہ جان لیں، وہ پیر اپنا خود کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اتنا بڑا وبا، اتنی بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے، یہ کرونا وائرس، اتنے بڑے بڑے پیر ہیں، اتنے بڑے بڑے فلاں ہیں، تو کہاں گئے وہ پیر؟ اس نے وہ کرونا وائرس کو کیوں نہیں ختم کیا؟ اس نے ان تمام چیزوں کو کیوں نہیں ختم کیا؟ میرے بھائیو، ڈھکوسلے ہیں ڈھکوسلے۔ عقیدہ درست کرنے کی کوشش کرو، توحید کو اپنے یہاں لازم پکڑو، توحید اپنے یہاں پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ عزت ذلت کا مالک اللہ، اور اللہ کی اجازت کے بغیر ہمارا عقیدہ یہ ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا۔ ہاں موت آ سکتی ہے، زندگی جا سکتی ہے، ان تمام چیزوں کا خالق و مالک، ان تمام چیزوں کے اندر قدرت صرف اور صرف اللہ کی ذات کی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے اس کو ختم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے، اسلام کے اوپر زندہ رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان کے اوپر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔